وقار علماء ذوی الاحترام و مفتیان کرام، خصوصیت کے ساتھ جانشین حضور محبوب العلماء والمشائخ حضرت الحاج شاہ جمال مینا و معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرا موضوع طب نبوی اور میڈیکل سائنس سے شرفیاب ہے۔ حاصل کلام، انسان کو جب زمین پر آباد کیا گیا تو اسے یہاں پر رہنے کا سلیقہ اور سہولتوں سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ بتانے کے لیے تاریخ کے ہر دور میں رسولان عظام تشریف لاتے رہے۔ یہ لوگوں کو باصحت زندگی گزارنے کا اسلوب سکھاتے تھے، تندرستی کو قائم رکھنے اور کھوئی ہوئی صحت کو واپس لانے کی ذمہ داری ایک روحانی عمل سمجھا جاتا رہا ہے، اس لیے کہ ہر دور اور ہر دین میں علاج کرنے والے مذہبی مقتدا نظر آتے تھے۔ مصر قدیم میں معبدوں کے پروہت علاج کیا کرتے تھے۔ شاستروں کے مطابق علاج و معالجہ کا علم برہما کو تھا۔ دینیات کے روح سے حضرت داؤد علیہ السلام علم الادویہ کے بانی و معلم اول رہے ہیں، اس لیے کہ جب آپ چلتے تھے تو ہر پتھر اور ہر درخت مخاطب ہو کر اپنا نام مع فائدہ بتا دیتا تھا، جسے آپ لکھ لیا کرتے تھے۔ اس طریقے پر علم الادویہ کی پہلی کتاب مارز وجود میں آئی۔ اللہ رب العزت نے حکمت کے علم کی اہمیت پر کلام بلیغ میں ارشاد فرمایا، وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا۔ جسے حکمت کا علم عطا کیا گیا تو اسے خیر کثیر یعنی لوگوں کی بھلائی کا بہت بڑا ذریعہ عطا کر دیا گیا۔ یہی بھلائی کا ذریعہ جب ایک برگزیدہ بندے حضرت لقمان کو نصیب ہوا تو حکم ربانی ہوا، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تو اس حکمت پر، اس عطیہ پر اس کے لیے شکریہ واجب ہو گیا۔ جناب لقمان کی یہ شہرت، جناب لقمان کی یہ حکمت اتنی قابل رشک تھی، اتنی قابل رشک تھی کہ جناب خلیل اللہ نے اللہ کی عبادت کے لیے پہلا گھر بنایا تو اس خدمت گزاری میں اپنے پروردگار سے جن عنایات کے لیے ملتجی بارگاہ ہوتے ہیں وہ بھی دلچسپی سے خالی نہ تھا۔ عرض گزار ہوتے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ان کی یہ دعا باب اجابت سے ٹکرائی، وہ رسول اس دنیا میں تشریف لائے، مختصر سی حیات طیبہ میں اصحاب کو کتاب و حکمت کا، طب کا ایسا درس دیا، ایسا درس دیا کہ قدرت ہے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اب آئیے سمجھتے ہیں کہ طب نبوی کی عظیم دولت ہم تک کیسے پہنچی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماریوں کے علاج کے سلسلے میں جو بڑی اہمیت کی لازوال حمایت و ہدایت فرمائی ہے۔ محدثین کرام نے کتاب الطب کے عنوان سے حدیث کی ہر کتاب میں علیحدہ ابواب مزین کیے ہیں۔ عبد الملک بن حبیب اندلسی نے امراض سے متعلق احادیث کو الطب النبوی سے دوسری صدی ہجری میں بعدہ امام شافعی کے شاگرد محمد بن ابو بکر اور ان کے ہم عصر محدث ابو نعیم اصفہانی تیسری صدی کے آخر میں طب نبوی کے ایسے مجموعے وضع کیے جن کی اکثر روایات انہوں نے راویان احادیث سے خود اخذ کی ہیں۔ ائمہ اہل بیت اطہار میں علی بن موسیٰ ہو یا امام کاظم ہو یا چوتھی صدی کے محمد بن عبداللہ ہو یا عبد الحق اشبیلی ہو یا حافظ سخاوی ہو، اسی موضوع پر رسائل لکھ کر شہرت دوام پائی ہے۔ یہ مرتبہ بلند ملا جس کو مل گیا ہر مدعی کے واسطے دارو رسن کہا۔
اب آئیے سمجھتے ہیں کہ طب نبوی کیا ہے۔ طب نبوی ایک ایسا مفہوم ہے جو اسلامی تعلیمات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر مبنی صحت و علاج کی علمی رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اس میں غذائیات اور طرز زندگی، حفظان صحت کے مختلف پہلوؤں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح ارشادات شامل ہوتے ہیں۔ مختصر سے جملوں میں آپ میڈیکل سائنس کی بھی تعریف سماعت کر لیں۔ انسانی صحت اور بیماریوں کی مطالعہ اور میڈیکل پریکٹس اس کا نام میڈیکل سائنس ہے۔ جب آپ نے اتنا سمجھ لیا تو اب طب نبوی سے علاج اور اس پر میڈیکل سائنس کی تحقیق اور اس کی ریسرچ کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی صحت کے کسی بھی پہلو کو فراموش نہ کیا۔ بیماریوں سے بچاؤ کا مکمل اور قابل عمل نظام مرحمت فرمایا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ بیماری کی قسم و کیفیتیں علیحدہ علیحدہ ہوتی ہیں، کچھ متعدی تو کچھ غیر متعدی ہوتی ہیں۔ مثلا کوڑ، اس بیماری سے بچاؤ کی تدبیر کیا ہے؟ حدیث شریف میں ہے، حضرت عبداللہ بن ابی اوفا روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلم المجذوم بینک و بینہ قدر رمح او رمحین۔ جب تم کسی کوڑی سے بات چیت کرو تو اپنے اور اس کے مابین ایک تیر سے دو تیر کا فاصلہ رکھو۔ ایک تیر سے دو تیر کا فاصلہ کیوں رکھو؟ اس سے نفرت کی باعث نہیں بلکہ احتیاطی تدابیر کے پیش نظر، اس لیے کہ دور حاضر میں یہ ایک سائنسی انکشاف بھی ہے کہ مریض جب بات چیت کرتا ہے تو اس کے منہ سے نکلنے والی سانس میں بیماری کے جراثیم ہوتے ہیں جو کہ مخاطب کے منہ اور ناک کے راستے داخل ہو کر اسے بیمار کر سکتے ہیں۔ کالی کھانسی، چیچک، کوڑ، کورونا وائرس اسی صورت میں پھیلتے ہیں۔ اس عمل کو ڈراپلیٹ انفیکشن کہتے ہیں۔ غور فرمائے، جب میڈیکل سائنس کا وجود تک نہ تھا تب طبیب اعظم کی بتائی ہوئی تدبیروں نے بام عروج کی منزلوں کو طے کر لیا تھا۔ اسی وجہ سے بریلی کے مجدد پکار اٹھے، شافی و نافی ہو تم، کافی و وافی ہو تم، درد کو کر دو دوا، تم پہ کروڑوں درود۔ کہیں بیماریوں سے بچنے کی تدبیر تو کہیں بیمار نہ ہونے کے لیے شہد کی صورت میں نسخہ کیمیا عطا فرمائی۔ حدیث شریف میں ہے، من لعق العسل ثلاث غدوات فی کل شہر لم یصبہ عظیم من البلاء۔ جو شخص ہر مہینے کی 3 صبح شہد چاٹ لے تو اسے اس مہینہ کوئی بڑی بیماری نہ ہوگی۔ اسے اس مہینہ کوئی بڑی بیماری کیوں نہ ہوگی؟ اس لیے کہ میڈیکل سائنس جو شہد کے فوائد شمار کراتی ہے اس میں سے ایک میکروبیل کی خصوص یعنی اینٹی آکسیڈنٹ، یعنی کہ انفیکشن ہونے سے بچاتا ہے، زخموں کی شفا کے لیے کارگر ہے، کھانسی میں راحت رساں ہے، اینٹی آکسیڈنٹ کے اثرات ہے، قوت ہاضمہ میں مفید ہے، دل کی صحت کے لیے نفع بخش ہے، جلد کی صحت کے لیے نفع بخش ہے، خون میں شوگر کا نظم و نسق درست رکھتا ہے، قوت مدافعہ و توانائی میں اضافہ کرتا ہے۔ بیک وقت اتنی بیماریوں میں یہ شہد اثر انداز ہے تو جو شخص چھوٹی چھوٹی بیماری سے بچ جاتا ہے، لم یصبہ عظیم من البلاء، اسے اس مہینہ کوئی بڑی بیماری بھی نہ ہوگی۔ ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ وقت پر نہ سونا اور وقت پر نہ اٹھنا بھی بیماری کی دعوت دیتا ہے۔ بخاری شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء بعد بات کرنا گوارا نہ ہوتا تھا، عشاء بعد فوراً سو جانے کو آپ ترجیح دیا کرتے تھے۔ بخاری شریف میں ہے، یکرہ من النوم قبل العشاء والحدیث بعدها۔ آئیے سائنسی نقطۂ نگاہ سے اس حدیث کے نکات پر بحث کرتے ہیں۔ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے آدمی کے دماغ کے اندر میلاٹونن ہارمون پیدا ہونے لگتا ہے۔ دماغ کے اندر کا سب سے چھوٹا غدود پینل گلانڈ جو ہارمون کو اسپریڈ کرتا ہے، یہی آپ کے برین کو مسل کرتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو نیند آنے لگتی ہے۔ سورج غروب ہونے کے تقریباً 2 گھنٹے کے اندر آپ کے 10% بلڈ پریشر کو یہی پینل گلانڈ ڈراپ کر دیتا ہے۔ تو جو شخص رات میں جلد سو جاتا ہے اس کی وجہ سے اس کی نیند کی لطف و لذت اور اس کی چاشنی اتنی دوبالا ہو جاتی ہے کہ جب وہ صبح اٹھتا ہے تو اتنا ایکٹیو اور فریش ہو کر مصروف عمل ہو جاتا ہے۔ یہ رات میں جلد سونے ہی سے نتیجہ اخذ ہوتا ہے۔ اب آئیے
بخار کے متعلق حدیث نبی میں سماعت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحمى من فیح جہنم فابردوها بالماء، بخار جہنم کا بھاپ ہے، فلہذا اسے پانی سے ٹھنڈا کرو۔ ہو بہو میڈیکل سائنس کی تحقیق بھی یہی کہتی ہے کہ جب مریض کا بخار 105 فارنہائٹ پر ہو تو اس کی تمازت اور اس کی حدت کے باعث بیمار کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ ایسے مریض کا علاج ایسے طریقہ کار پر کیا جائے گا کہ پہلے اس کو برف پر لٹا کر اس کے ٹمپریچر کو، اس کی تمازت کو، اس کی حدت کو اعتدال پر لایا جائے گا، پھر طریقہ علاج شروع کیا جائے گا۔ اب آئیے آپ کو ایک پیاری سی سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت کریمہ بتاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اوپر سے تیزی کے ساتھ نیچے کی طرف کوئی آ رہا ہے۔ اس چلنے کی عمل کو، اس چلنے کی کیفیت کو میڈیکل سائنس برسک واک کہتی ہے، اور برسک واک کے فوائد وہ شمار کراتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو برسک واک اپنا لیتا ہے اسے رننگ سے زیادہ، جوکنگ سے زیادہ، دوڑنے سے زیادہ صحت اور فائدہ ملتا ہے۔ آپ غور فرمائے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال قبل باتیں ارشاد فرمائی ہوئی تھی، غیروں نے اس پر تحقیق کی اور اس کی تصدیق بھی کی، اور ہو کیوں نہ کہ یا رسول اللہ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، جو کہہ دیا دن کو رات تو رات ہو کے رہی۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔